بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہیبت کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں، چابیاں رکھ دی گئی. اللہ اکبر. دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام معاملات کا مالک اور مختار رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنا دیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، حقیقی مالک و مختار ہر شے کا ازلی ابدی طور پر وہ رب ہے. حقیقی مالک بھی ہر شے کا اللہ ہے، مختار بھی ہر شے کا اللہ ہے. حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ رب تعالیٰ کے عطا کردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، جس پہ کرم نوازی فرما دے، پھر اللہ کی عطا کے ساتھ وہ خود بھی مالک ہوتا ہے اور وہ مختار بھی ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم اپنی ملک کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ گھر میری ملک ہے، یہ گاڑی میرے نام ہے، یہ فلاں چیز بھی میری ہے. جب ہم اپنی ملک ثابت کریں تو کوئی کفر شرک نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قرآن ہے. زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مکان، یہ دکان میری ہے، یہ میری ملک ہے. ایسے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ، یہ اللہ نے ہی کرم کیا ہے نا. ہم گھر کے مالک بن گئے، دکان کے مالک بن گئے. ہم مالک بن جائیں حرج نہیں ہے. جس کی خاطر رب نے سارے جہان بنائے ہیں، اگر وہ کسی شے کے مالک و مختار بنے تو پھر کوئی حرج ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار ہیں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بھی بنا دیا ہے اور ہر شے کا مختار بھی بنا دیا ہے.